मांगा मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या मरियम नवाज ने वज़ीर आज़म शहबाज की हुकूमत के लिए अपने चचा की हुकूमत के लिए सियासी मुश्किल खड़ी कर दी है? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अदम एतमाद की तहरीक की आज ऑफ़र कर दी है, और ये ऑफ़र इसलिए हुई है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो लफ्ज़ी जंग है वो बहुत शिद्दत इख्तियार कर गई है। सो मच सो कि पीपल्स पार्टी ने आज पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज से वॉकआउट कर दिया। नून लीग मनाने के लिए गई, लेकिन पीपल्स पार्टी ने मानने से इनकार कर दिया। दोनों हाउसेज में पार्लियामेंट के आज खूब तीर अंदाजी हुई है, खूब शेर की धाड़ हुई है। मुस्लिम लीग नून बैकफुट पर नजर आई, पीपल्स पार्टी को मनाने की कोशिश करती हुई नजर आई। सो मच सो कि सदर आसिफ अली जरदारी इस मामले में शामिल हो गए हैं। उन्होंने तलब कर लिया है वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को। अब मोहसिन नकवी का ताल्लुक ना मुस्लिम लीग नून से है, ना PMLN से दूर दूर तक उनका तो कोई ताल्लुक है। जहाँ से उनका ताल्लुक है वो सब वाज़ेह है। तो जरदारी साहब ने मोहसिन नकवी को शिकायत कहीं और पहुँचाने के लिए या उनको क्यों तलब किया है? मोहसिन नकवी इसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं? लेकिन बहरहाल आसिफ जरदारी इसमें कूद पड़े हैं। और दूसरा अहम चीज़ ये कि पंजाब ने इल्ज़ाम लगा दिया कि जी गुज़श्ता हुकूमत में जब PDM की पहली हुकूमत थी तो बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उस वक़्त जो कि पहली बार PM बने थे उनके खिलाफ साजिश कर रहे थे। अभी बड़े बड़े इल्ज़ामात PMLN पीपल्स पार्टी के दरमियान लग रहे हैं। PTI कहती है कि दोनों जमातें आपस में खेल खेल रही हैं, लेकिन साथ ही PTI ने एक सियासी खेल की ऑफ़र कर दी है कि जी पीपल्स पार्टी अदम एतमाद ले आए वज़ीर आज़म शहबाज के ख़िलाफ़। तो क्या मरियम नवाज़ के बयानात से उनके चचा वज़ीर आज़म शहबाज की हुकूमत के लिए ख़तरे खड़े हो गए हैं? इस पे सवालात करेंगे, दीगर अहम मुद्दात भी हैं उन पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट सेशन क्वेश्चन आंसर्स के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं, सेनेट का हिस्सा हैं। सैयदा शैला रज़ा साहिबा पीपल्स पार्टी की सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं, MNA हैं। और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, वफाकी वज़ीर भी हैं, और जो आज नून लीग ने पीपल्स पार्टी के साथ बैठक की उस बैठक में भी डॉक्टर तारिक साहब शामिल थे। सैयदा शैला रज़ा साहिबा, एक तो ये बताएं कि बिलावल भुट्टो ने क्या साजिश की और क्यों साजिश की, लेकिन उससे पहले जो ऑफ़र की है सेनेटर हुमायूं मोहम्मद की जमात ने बड़ी चालाकी के साथ कि वज़ीर आज़म शहबाज के ख़िलाफ़ ले आएँ तहरीक अदम एतमाद, तो आप लोग हिस्सा बनेंगे इसका? अगर हमें, वैसे तो मेरी पार्टी का एक डिसीजन होगा, लेकिन जो मैं समझती हूँ अपनी पार्टी को, अगर हमें वफाकी गवर्नमेंट से कोई वो होती शिकायत तो हम ज़रूर बहुत कुछ सोचते। और रही बात, यानी कि वज़ीर आज़म शहबाज से शिकायत नहीं है? बिल्कुल नहीं है, भतीजी की हुकूमत से शिकायत। और इसके अलावा मैं आपको एक बात बताऊं, जब ये गवर्नमेंट नहीं बनी थी तो फ्लोर ऑफ द हाउस चेयरमैन बिलावल ने PTI से कहा था जी कि आए हुकूमत बनाते, आइए हुकूमत बनाएं, हम उसमें भी पार्ट ऑफ द कैबिनेट नहीं होंगे। तो अभी वो ऑफर कर रहे हैं ना कि आए हुकूमत पहली बनाएं। बात यह है कि जो ऑफर कर रहे हैं, जैसे ही वो सारे काम नीचे से मुकम्मल करके अडियाला जाएंगे एक दिन बात करने के लिए, सबूटैज हो जाएगी। वो अपने तौर पे बेचारे कर रहे हैं। तो PTI वाले पीपल्स पार्टी की तरफ से ना ही समझे नहीं, मतलब ये कि उनके यहाँ किसी भी शख्स का हमें पता नहीं चलता कि कौन एम्पावर्ड है, किसके पास जो उनके बानी है, गंडापुर के पास पावर है या अलीमा के पास है या बुशरा के पास है, उनका मैंडेट किसके पास है। ठीक है, तो इसलिए मैं न इसको अच्छा कहूंगी ना बुरा कहूंगी। मैं यानी कि आप लोग वज़ीर आज़म शहबाज के खिलाफ अदम एतमाद नहीं लाना चाहते? मैं ये नहीं कह रही हूँ, मतलब मैं इनके ऊपर पहले बात कर रही हूँ। अब रही बात हमें, मैंने कहा कि हमें वफाक से नहीं, हमें वफाक से कोई वफाकी वज़रा से, वफाक वज़ीर आज़म से शिकायत नहीं है, लेकिन अगर ये रवैया रहा कि एक सूबे की तरफ से जो है वहाँ की वज़ीर आला हम पे सूबाइयत के झूठे इल्ज़ाम लगाएं, एक कौम, पंजाबी कौम के ख़िलाफ़ हम झूठी बातें हमारी तरफ से गढ़ें, और फिर नौबत यहाँ तक आ जाए कि अब उनकी जो लेपालक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, लेपालक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, जी लेपालक, जी, अज़मा बुखारी को आप लेपालक कह रहे हैं? जी,
تو اڈاپٹیڈ. جی جی. اچھا, تو وہ سیاسی اڈاپٹیڈ. ہاں ہاں, تو وہ جو پہلے آپ لوگوں نے سلیکٹڈ کہا تھا پرائم منسٹر کو, ٹھیک ہے, اب اڈاپٹیڈ کہہ رہے ہیں. اب یہ جو ہے وہ اس حد تک آ جائیں کہ وہ وزیر اعظم کے بار بار اصرار پر چیئرمین کو, ابھی آپ دیکھیں کہ ہمارا بدترین دشمن بھارت, اس نے ہم پہ اٹیک کیا, اس کے بعد وزیر اعظم نے جو ہے وہ چیئرمین بلاول کو پاکستان پیپلز پارٹی کے 2 ممبر کے ساتھ جو ہے نامزد کیا کہ یہ دنیا بھر میں. اور جب وہ واپس آئے تو سازش کرتے رہے بلاول بھٹو وزیر اعظم کے خلاف. یہ تو ابھی کی بات ہے. جب وہ واپس آئے تو اس کے بعد بہترین ان کا استقبال اسمبلی میں ہوا, ان کی اسپیچ کو اسٹیٹس مین کی اسپیچ کہا گیا, اور ہر پی ایم ایل این کے آدمی نے ہم سے تعریف کی. اب آزما بخاری کیونکہ پی ڈی ایم 1 کی بات کر رہی تھی, پی ڈی ایم 1 کی جب وزیر خارجہ اس میں بھی ہم پی ڈی ایم گورنمنٹ میں نہیں تھے اور پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھے, اور پھر بھی وزیر خارجہ کیا انہوں نے کام کیا تھا. فیٹف میں ہم گرے لسٹ میں تھے. تو سازش کر رہے تھے بلاول بھٹو وزیر اعظم شہباز کے خلاف. یہ تو نون لیگ بتائے گی نا, کیونکہ جب فیٹف میں گئے گرے لسٹ میں تھے تو وہاں پر بھی ان لوگوں نے بات کی, اور اس کے بعد وزیر اعظم نے کہا کہ آئی ایم ایف سے جو ہمارا نیا معاہدہ ہوا ہے اس نے بہت زیادہ ساتھ دیا ہے. چچا کی حکومت کے لیے مسئلے پیدا کر دیں. بالکل وہ سازش کر رہی ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں. مریم نواز سازش کر رہی ہیں, بالکل کر رہی ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں. اور انہوں نے, آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھ جو عقل مند لوگ ہیں وہ بہت خاموش ہیں. صرف یہ جو انسیکیورڈ کم سینٹر پرویز نے حمایت کر دی, سینٹر پرویز نے حمایت کر دی ہے مریم نواز کی. پارٹی چھوڑ کے تو نہیں جا سکتے. ہمیں تو یہ بھی نواز شریف چپ ہیں, مطلب خاموش حمایت کر رہے ہیں وہ مریم نواز کی. پتہ چلا ہے کہ نواز شریف صاحب نے بھی حمایت کر دی. تو اگر ایسا ہی ہے, نواز شریف نے مریم نواز کی حمایت کر دی, سنا ہے, پتہ چلا ہے, سنا ہے, ہم نے چینل پہ اطلاع ملی تھی آج کسی. تو اگر ایسا ہی ہے تو بس ٹھیک ہے, سامنے ہے سب کچھ. ہم نے پھر عدم اعتماد پی ٹی آئی کے ساتھ. پی ٹی آئی کی بات میں نہیں کر رہی, عدم اعتماد کی بات نہیں کر رہی, لیکن پہلا فیصلہ ضرور یہ ہوگا کہ پیپلز پارٹی اپنی سی بلائے گی اور اپوزیشن کا کردار ادا کرے گی. اپوزیشن کا کردار ادا کرے گی. سینٹر ہمایوں صاحب, آپ کو کیا سمجھ لگی ان کے جواب میں سے؟ کچھ نہ بھی ہے, کچھ ہاں بھی ہے, لیکن پہلے مجھے یہ بتائیں, آپ بھی سمجھتے ہیں کہ مریم نواز نے سازش کی ہے کوئی اپنے چچا کی حکومت کے خلاف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یکا نعبد و یکا نستعین. وہ کہتے ہیں نا, چلاک دوست سے بیوقوف, چلاک دشمن سے بیوقوف دوست زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اور اگر وہ ان پڑھ ہو, مطلب وہ ایک قسم کا, تو پھر اور زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے. میرا یہ پرسنلی یہ ہے کہ یہ جو چیز ہو رہی ہے نا بٹوین پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان میں, اٹ از نتھنگ مور دین اے نورہ کشتی. اچھا, ٹھیک ہے. وجہ یہ ہے, میں ہمیشہ سے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا جو 26ویں ترامیم کے اندر اور اس کے آس پاس جس طریقے سے اس ملک کا ستیہ ناش کیا ہے, اس ملک کے آئین کو تباہ کر دیا, جوڈیشری کو تباہ کر دیا, ہر ایک انسٹیٹیوشن کو تباہ کر دیا, میرٹ کا ستیہ ناش کر دیا, اس کے پیچھے ایک چیز ہے. اور ابھی تک الیکشن کمشنر ابھی تک اگر اپوائنٹ نہیں ہوا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کرنا یہ چاہ رہے تھے. اور جیسے یہ چوری کی ہے, ڈکیتی ماری ہے, ریزرو سیٹس کی, لوگوں کو ڈسکوالیفائی کر کے اور اس کے بیسس پہ لے آئے, وہ یہ تھا کہ پی ایم ایل این کو سمپل میجورٹی مل جائے گی along with میرے خیال میں ایم کیو ایم اور باپ پارٹی. اچھا, یہ تو ڈیبیٹ کہیں اور جا رہی ہے نا. نہیں, میں سن لیں, میں اصل جا رہی ہوں, سن لے. یہ لڑائی اس طرف جا رہی ہے کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ ان کے پاس جواز, وہ اپنی حکومت بنائی رکھیں گے سمپل میجورٹی, مطلب ان کو پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں رہے گی. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف پیپلز پارٹی آ جائے گی ٹورڈز اپوزیشن, اور یہ اٹھانے کی کوشش کریں گے, اپوزیشن کی لیڈر آف اپوزیشن اٹھانے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد یہ دونوں مل کے جو بھی گیم, کیونکہ اس وقت اپوزیشن لیڈر تو پاکستان طریقے, میں یہ سمجھتا ہوں. اچھا, ہاں, تو پھر اگر یہ گیم پلان ہے یا نورہ کشتی ہے تو اسد کیسر نے پھر آفر کیوں کر دیا آج کہ عدم اعتماد کرتے ہیں؟ ہوتا یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ واقعی جینونلی کنسرن ہیں, اور یہ نورہ کشتی نہیں ہے, جینونلی کنسرن ہو, اور جس طریقے سے مریم نواز نے آپ لوگوں کے ساتھ جو بات چیت کی ہے, جو کہ ہم سمجھتے ہیں کسی بھی ایک پولیٹیکل, دیکھیں وہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا مریم نواز کا, وہ ہے ہم حکمران خاندان. یہ ان کے الفاظ ہیں, میرے نہیں ہیں.
اور وہ ہم حکمران خاندان, اور جیسے ابھی شیلا رضا صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ مریم نواز نے کب کہا ہے ہم حکمران؟ آپ ذرا تھوڑا اصل میں یہ بعض چیزیں آپ کو نظر کم آتی ہے, بعض چیزیں آپ کو نظر زیادہ آتی ہیں, آپ ذرا وہ سن لیں ان کی. ایسا سٹیٹمنٹ ہو سکتا ہے نا غالباً مس ہو گیا ہو یا آپ نے بہت توجہ کے ساتھ سنا ہو. میں بہت توجہ نہیں ہے, بڑا کامن ہے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہم حکمران خاندان جو ہے نا, ہم اس لحاظ سے وہ کرتے ہیں. اچھا دوسری چیز یہ کہ ابھی جیسے شیلا رضا صاحبہ کہہ رہی تھی, اور بہت صحیح کہہ رہی تھی, کہ ان کو نہیں پتا کہ پاکستان تحریک انصاف میں ایکچولی لیڈ کیوں کون کرتا ہے, کیونکہ کوئی بھی لیڈ کر سکتا ہے. ان کا سب کو پتا ہے کہ جب تک آپ کے رگوں میں وہ خون نہ ہونا آپ لوگ نہیں لیڈ کر سکتے, چاہے اعتزاز احسن جیسے کیوں نہ لوگ ہوں, چاہے کوئی بھی پی ایم ایل این کے کتنے بڑے بڑے نام ہیں جو کہ پیچھے ہٹ گئے ہیں ان کا, کیونکہ ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ لیک آف ڈیسیژن میکنگ پاور. نہیں, اٹس ناٹ لیک آف ڈیسیژن, اٹس بیکاز دے نو کہ دے اونلی بلاول بھٹو, اونلی آصفہ بھٹو, اونلی دیئر چلڈرن کین بیکم دا چیئر پرسن اور اونلی بھٹوز اور زرداریز اور بھٹوز اسی خاندان میں. اسی طریقے اونلی اینڈ اونلی ہم حکمران خاندان, وہی ساری چیز آتی ہے. یا آپ کے اندر ولی یا ان میں سے کوئی نہیں ہے, ان میں سے کوئی نہیں. آپ عمران خان کی ٹویٹ اٹھا کے دیکھ لینا, انہوں نے کہا ہے کہ میری بہنیں اور میری بیگم کسی بھی لحاظ سے پولیٹیکل اس میں نہیں وہ کریں گی. نمبر 2 ان کے بیٹوں نے کہا, وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ڈیموکریسی, ہماری پارٹیوں میں ڈیموکریسی. آپ کو پتہ ہے کہ زرداری کے بعد, ذوالفقار علی بھٹو کے بعد ان کی بیگم تھی, اس کے بعد ان کی بیٹی ہوئی, ان کے بعد ان کا میاں ہوا ہے, ان کے بعد ان کے بیٹا ہوا ہے, ان کی بیٹی ہے. اس کے علاوہ یہ کہیں نہیں جانے والا. دوسری طرف وہ کر لیتے ہیں نا, دوسری طرف کر لیتے ہیں یوسف رضا گیلانی, وہ بھی دیکھ لیں گے. یوسف رضا گیلانی تو جس وجہ سے آئے تھے وہ بھی ہمیں پتہ ہے نا. اچھا نیکسٹ اس میں چلے جاتے ہیں, نیکسٹ کر لیتے نا, اب دیکھ لیتے نا نیکسٹ پی ایم ایل این کو کر کے دیکھ لیں. پی ایم ایل این میں نواز شریف ہے, شہباز شریف ہے, حمزہ شریف ہے, مریم وہ ہے, اور مریم کے بعد اس کے بچے ہوں گے, یا شہباز شریف کے بعد ان کے بچے ہوں گے, and so and so forth, and the rest of the people will با ادب, با ملاحظہ, ہوشیار. وہ تو کہتے ہیں کہ شہباز شریف بڑا زبردست پرفارم کر رہے ہیں. ہاں بالکل. آج اعظم نذیر تارڑ نے سینٹ میں آپ کو بڑی تانا مارا ہے کہ آپ سے تو کوئی ہاتھ نہیں ملاتا تھا, ہم نے سفارت نہائی میں سے نکالا. ہاں, ہم سے کوئی ہاتھ نہیں ملاتا تھا, یہ ان کے پیر پڑ گئے. فرق یہ ہے نا, ہم سے کوئی ہاتھ نہیں ملاتا تھا, یہ ان کے پیر پڑ گئے. آپ سوچیں, آپ کا پرائم منسٹر ایک ٹویٹ کرتا ہے, کہتا ہے کہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ پوری طرح اتفاق کرتا ہوں, اور ان کے ساتھ یہ اور وہ پتہ نہیں کیا کچھ کر کے آ جاتا ہے. غزہ سیز فائر پیکٹ کے حوالے سے ظاہر ہے, یہاں پہ آ کے ڈپٹی پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ سوری جی انہوں نے غلط ٹویٹ کر دیا ہے, انہوں نے غلط چیز پہ سائن کر دیا ہے. نہیں, ایسا تو نہیں کہا اسحاق ڈار نے کہ غلط ٹویٹ کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ وہ معاہدہ نہیں تھا جو ہمیں دکھایا گیا. نہیں, انہوں نے پوچھا نا کہ یہ تو وہ کہہ کر آئے تھے, انہوں نے کہا تھا وہ تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا نا, وہ تو اس وقت تھے ہی نہیں. دیکھیں, جب آپ ایک چیز کو انڈورس کرتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ میں غریدہ جی نے ایک بات جو کی ہے میں اس کو انڈورس کرتا ہوں, اور میں یہ سنتا بھی نہیں ہوں کہ آپ نے کیا بات کی ہے. آپ مجھے کیا کہو گے, آپ مجھے کیا کہو گے, نالائق کہیں گے. آپ مجھے کیا کہو گے, آپ مجھے کیا کہو گے کہ بھئی تم اتنے نالائق ہو, تم نے سنا بھی نہیں کہ غریدہ نے کیا کہا اور تم اس کو انڈورس کر کے آ گئے ہو. اب اس کے بعد شیلا رضا صاحبہ مجھے یہ کہیں گی کہ اب فرض کریں یہ میرے ساتھ ہے نا, اور مجھ سے ہو سکتا ہے یہ عمر میں چھوٹی, اور وہ کہیں کہ یار ہمایوں تم نے غلط کیا ہے. تو اب جونیئر بندہ سینئر کو کہہ رہا ہے کہ یار اس نے نہیں کیا, اور پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کہہ رہا کہ جی انہوں نے یہ نہیں کیا کیونکہ یہ ہمارا نہیں تھا. تو بھائی پہلے سن لیتے نا, دیکھ لیتے نا, اس کے بعد انڈورس کرتے. اتنا نیچے بچنے کی, پیر پکڑنے کی کیا ضرورت تھی. یہ آپ کو وزیر اعظم شہباز سے شکوہ ہے یا صدر ٹرمپ سے جو ہے ناراضگی ہے؟ نہیں, مجھے کسی سے شکوہ نہیں ہے, مجھے صرف یہ انکمپیٹنس ہے. اور دیکھیں ہوتا کیا ہے, ابھی ہم نے اس میں بھی دیکھا ہے, اور یہ میرے خیال میں طارق فضل صاحب ادھر بھی بیٹھے تھے جو کشمیر کا بھی ہوا تھا, ایک طرف 3 لوگ بیٹھے تھے, ایک طرف 25 بندے یا 15 بندے بیٹھے ہوئے تھے. اس کی وجہ کیا تھے, ان 3 بندوں کے پیچھے عوام تھی. ان 25 بندے اس لیے 25 یا 15 بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ ہر ایک کسی چیز کو ریپرزینٹ کر رہا تھا, ان کے پیچھے عوام نہیں ہے. سو جب آپ اس قسم کی چیز کرتے ہیں نا, تو جب آپ کا عوام, اچھا میں ایک اور بات بتاتا ہوں, میں آنیسٹلی بتاتا ہوں, دل سے یہ کہتا ہوں کہ آج اگر عمران خان ہوتے ایز اے لیڈر, پیلسٹینین کے ساتھ شاید ظلم ہو رہا ہوتا, لیکن مسلم امہ اس طریقے سے بے حس نہ ہوتی. سر تھینک یو ویری مچ یہ ورڈ بولنے کے لیے, مسلم امہ کے لیڈر, تھینک یو ویری مچ. تو ٹویٹ کیوں نہیں آ رہا سر اسرائیل کی مذمت میں؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, میں آپ کو ڈیٹ بتا دیتا ہوں, میں آپ کو ٹائم بتا دیتا ہوں. انہوں نے اگست میں آنے میں بالکل سر اگست 2025
2024 में उन्होंने अगस्त 2024 में उन्होंने ट्वीट की थी जिसमें उन्होंने कहा था तो टाइम भी बता दें। मैं टाइम बिल्कुल सब कुछ कर देता हूँ, ये अभी जस्ट गिव मी अ सेकंड एंड हियर वी गो, ऑल द टाइम सर, हियर वी गो, ताकि आप डिबंक करें, आप डिफ्यूज करें इस प्रोपेगेंडे को कि उम्मत मुस्लिमा का लीडर 2/8/2024 अच्छा 6:06 पे PM उन्होंने किया है इसको। 26,000 रीट्वीट्स भी हुई हैं। उसमें क्या लिखा हुआ, आई स्ट्रांगली कंडेम द असैसिनेशन ऑफ इस्माइल हानिया इन ईरान and the bombing of Beirut by the government of the war criminal Netanyahu. Israel war crimes and blatant violations of international laws and conventions reflect the complete breakdown of any international rule based order that may have existed. सुन ले, तो इस्माइल हनिया के हवाले से, सुन ले, तो इस्माइल हनिया के हवाले से, सुन ले, मैं फलस्तीन के बारे में सुन ले जो 7 अक्टूबर के बाद से हुआ, देखे ना सारे इंटरनेशनल क्राइम्स उसी वजह से ही हो रहे हैं ना। असल तो उनका क्राइम तो पैलेस्टीन के लिहाज से ही है ना। वो राजी नहीं हो रही है, वो खुशी नहीं हो रही, वो हंसे जा रही है इस पे। उनको हंसने दे, मैंने उनको मना किया हुआ है, मैं किसी को मना कर सकता हूँ हंसने से? उन्होंने डेट और टाइम के साथ 2 अगस्त 2024 शाम 6:06 मिनट बिल्कुल 26,000 रीट्वीट्स। अच्छा मुझे एक बात बता देना, किसी और लीडर का बता दे कि उन्होंने नेतन्याहू को बराए नाम लेकर कहा कि ये क्रिमिनल है। किसी एक और पाकिस्तानी लीडर का नाम लेकर बता दे, ट्वीट करके मुझे बता दे, या मुझे बिलावल भुट्टो का ट्वीट बता दे, या मुझे सदर जरदारी का ट्वीट बता दे, या आसिफा भुट्टो का ट्वीट बता दे, या क्या नाम है उनका, शहबाज शरीफ का बता दे, या मरियम नवाज का, और या मियां शहबाज शरीफ का, किसी का बता दे। बड़ी वाज़ेह है और पाकिस्तान की पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है और उसमें साफ कहा गया है ना इसराइल को माना है ना मानेंगे। और ये तो स्टेट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी है, फॉरेन ऑफिस की पॉलिसी है। वो कह रहे हैं कि बताएं बिलावल भुट्टो, हम तो पूछ नहीं रहे ना कि ट्वीट किया या हम तो पूछ नहीं रहे ना ट्वीट किया या नहीं किया। ये तो खुद ही कह रहे हैं ना कि ट्वीट किया। मैं तो नहीं पूछ रही आपके उस पर, मैं इसलिए मुस्कुरा रही हूँ कि बात को कहाँ से, हाँ मैं हंस भी रही हूँ, बात को कहाँ से कहाँ ले गए, कहाँ चली थी। देखिए नहीं, वो कह रहे हैं कि आज इमरान खान बाहर होते तो उम्मत मुस्लिमा के लीडर के तौर पे इसराइल की ये जुर्रत ना होती जो किया है आज। अच्छा, इनके दौर में इनकी अस्मा हदीद थी, उनकी इतनी जुर्रत थी मैंने कि उन्होंने बाकायदा असेंबली में एक स्पीच की थी कि इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। अस्मा हदीद इनकी MNA थी और वो रिकॉर्ड पे मौजूद है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो जितना बड़ा लीडर है वो वक्त के साथ पता चल जाता है। असल जो बात आपने की, लेकिन वो कह रहे हैं कि इनके यहाँ सब लोग तो दिखा दे नाम लेके, सब लोग जो है वो यूं हाथ करके खड़े रहते हैं। हाँ, नहीं की ट्वीट कोई वो तो नहीं है कि ज़रूर की जाए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए पीपल्स पार्टी में राजा परवेज़ अशरफ भी वज़ीर आज़म रहे और यूसुफ रज़ा गिलानी भी रहे, डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी हैं इस वक्त। उनकी दोनों बहनें सिंध असेंबली में हैं, लेकिन मुराद अली शाह चीफ मिनिस्टर है। उनकी एक बेटी जो है वो सियासत नहीं करती हैं, वो अपनी शादी करके अपने बच्चों को देख रही हैं। जो सियासत करती हैं वो मैदान में उतरी हुई हैं। आपके यहाँ के तो लोग इसलिए नहीं आ रहे कि वो नहीं करना चाहते अपने वालिद का जो भी नज़रिया है उसे सपोर्ट। जो बहनें आ रही हैं उनके बच्चे ने सपोर्ट किया था, वो जेलों में, उनकी वजह से वो बेचारी ख्वार हो रही हैं। इसमें क्या बात है? अगर मैं ये समझती हूँ कि जो नज़रिया होता है अगर उसको आपकी फैमिली भी एक्सेप्ट कर ले तो आपकी बड़ी मजबूत एक सपोर्ट। एक ब्रेक का वक्त हो गया, कोई लाइव प्रोग्राम में वापस आएंगे। तो इस वक्त की खबर आ रही है कि जी तहरीक इंसाफ की जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसने अप्रूवल दे दी है कि महमूद खान अचकज़ई और अलामा राजा नासिर अब्बास पार्लियामेंट के हाउसेज में अपोजिशन लीडर्स होंगे। तो आपकी अपनी पार्टी कितने गई? आपकी अपनी पार्टी के लोग कितने? देखिए एक मिनट है, ट्वीट ढूंढ रहे हैं पार्टी। एक मिनट है, नहीं ऑपोजिशन लीडर है ना, वापस आके सवाल, ऑपोजिशन लीडर कुड बी एनीवन। ऑपोजिशन लीडर वापस आके तसल्ली से आपका जवाब लेते हैं इस पे। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक टू यू। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। अच्छा जी, ये फरमाइए, आप उस बैठक में भी शामिल थे लेकिन पीपल्स पार्टी वालों को मनाने में आज बिल्कुल नाकाम हो गए हैं और आपकी इसी नाकामी की वजह से PTI ने ऑफर कर दी है कि अदम एतमाद की तहरीक ले आते हैं। पीपल्स पार्टी को ऑफर कर दी है। पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमें खबर मिली है, यहीं पर बैठे बैठे सैयदा शैला साहिबा ने कहा है कि हमें पता चला है कि नवाज शरीफ भी हिमायत कर रहे हैं मरियम नवाज की। तो अगर ऐसा है तो फिर हम फैसला अपना ले लेंगे। एक तो ये,
دوسرا سیدہ شہلا نے بھی کہا کہ مریم نواز نے سازش کی ہے اپنے چچا کی حکومت کے خلاف، آپ کے لیے سیاسی مشکل کھڑی کر دی ہے۔ ڈاکٹر صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں دعوت دی۔ دیکھیے میں یقیناً جو ہمارے چند میٹنگز ہوئی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سے یا مرکز میں ان کا حصہ تھا، جی میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ عرض کر دوں کہ ہم اس اتحاد میں اپنے ذاتی فوائد کے لیے نہیں ہیں، ایک براڈر کاز کے لیے ہیں، اور وہ کاز ایسا ہے جو پاکستان ہے، پاکستان کی بڑھوتری ہے، پاکستان کی ترقی ہے، اور اس کے اثرات میں صرف ایک جملے میں کہوں گا وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، چاہے ہمارا معاشی میدان ہو، چاہے ہمارا بین الاقوامی دنیا میں پاکستان کا قد کاٹ جس طرح بڑھ رہا ہے اور آپ کی اہمیت کو محسوس کیا جا رہا ہے، اور ہمارے سب سے بڑے اور ازلی دشمن انڈیا کے دانت کھٹے کرنے ہوں، کٹھے ہو کے ہم نے یہ اچیومنٹس کی ہیں، ایک بڑی لمبی فہرست ہے، اور اس گریٹر کاز کے لیے ہم آئندہ بھی کٹھے رہیں گے، پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا ہمارے باقی اتحادی ہوں، سب ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ پیپلز پارٹی کی ہماری جو قیادت ہے وہ زیادہ ہم ان کی ریسپیکٹ اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے کابینہ میں بھی حصہ نہیں لیا اور وہ گورنمنٹ کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ قابل احترام شہباز شریف کے لیے ہیں یا مریم نواز کے لیے بھی ہیں؟ سال ڈیڑھ ابھی جی میں عرض کرتا ہوں، یہ سال ڈیڑھ کی کہانی ہے، اور اس نے آگے باقی جو ٹائم رہ گیا ہے 3.5 پونے 4 سال، اس میں یہی اتحاد انشاءاللہ ملک کے لیے کام کرے گا اور مزید اچھی خبریں لے کے آئے گا۔ سن لیں جو یہ سوالات آپ نے کیے ہیں، اس میں پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ظاہر اتحاد میں اگر کسی بھی لیڈر، میں ٹاپ لیڈر کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں سیکنڈ تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ، اگر ان کے کسی بیان کی وجہ سے آپس میں کوئی تھوڑی بہت چپکلش یا کوئی ٹینشن سیاسی نوعیت کی، یہ سیاسی موسیقی ہوتی ہے، یہ چلتی رہتی ہے سیاسی جماعتوں میں، اس کا قطعی طور پہ مقصد کسی پارٹی کی نہ تو تضحیک ہے، نہ اس سے کسی طرح کا بد اعتمادی کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ پی ٹی آئی ضرور یہ خواہش رکھے گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان کے ساتھ شامل ہو یا ان کے ساتھ شامل ہو، لیکن سینٹر ہمایوں آپ سے کوئی سوال کر رہے ہیں، خیال اور خوشفہمی ضرور ہو سکتی ہے۔ سینٹر ہمایوں صاحب جی سوری آپ السلام علیکم سر، مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آئی، آپ نے اپنے کمنٹ میں کہا ہے کہ جو سیکنڈ ٹیئر یا تھرڈ ٹیئر کے کسی بھی کمنٹ سے کوئی چیز بعض دفعہ ہو جاتی ہے تو وہ ٹھیک ہے، سو آپ کا مطلب ہے کہ مریم نواز سیکنڈ یا تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ میں آتی ہے؟ اوہو طارق صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ مریم نواز کس ٹیئر کی لیڈرشپ ہے، وہ ہماری مرکزی قیادت ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا۔ جتنے آپ نے سوال کیا ہے میں جواب دے رہا ہوں، وہ ہماری ٹاپ لیڈرشپ ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کی فیوچر قیادت ہیں، اور ابھی وہ سی ایم پنجاب ہیں۔ میں نے سیکنڈ تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ کو وہ کہا جو کل عظما بخاری صاحبہ کی سٹیٹمنٹ چل رہی تھی، ادھر سے شرجیل میمن صاحب کی چل رہی تھی، ہم لوگوں میں سے ایم این ایز میں سے یہاں کے منسٹرز میں سے کچھ سٹیٹمنٹس آ رہی تھی، میں نے ان کی بات کی ہے کہ وہ اگر ہلکی پھلکی موسیقی کر بھی رہے ہیں تو یہ بھی نہیں ہونی چاہیے پہلی بات ہے، لیکن اگر ہو بھی تو اس کا مقصد کسی کی نہ تو وہ تضحیک ہے اور نہ پارٹیز کے درمیان بد اعتمادی اس سے پیدا ہوگی۔ مریم نواز شریف صاحب کا چونکہ آپ نے نام لیا ہے تو میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا بیان دیا اور اسے کس طرح غلط رنگ لے کے میڈیا پہ پیش کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے صرف پنجاب کی بات کی ہے، واٹر ایکارڈ کے تحت جو پانی پنجاب کو حصے میں ملتا ہے وہ انہوں نے کہا کہ وہ پنجاب کی ایڈمنسٹریشن کی اور میری ذمہ داری ہے کہ بہتر سے بہتر طریقے سے وہاں پہ فیصلے کیے جائیں۔ سیدہ شہلا یا ہنس رہی پنجاب ہیں کے آپ دیگر کی جو بات مسائل پہ، نہیں ہیں سیدہ پنجاب میں جو سیلاب انگلیاں توڑنے والی بات کس کو کی انہوں نے؟ ہم اپنے گھر سے کرنا چاہتے ہیں۔ میں یہ بس ایک جملہ مکمل کر لوں کہ سیلاب زدگان کی ریہیبلیٹیشن چیف منسٹر پنجاب اپنے گھر سے کرنا چاہتی ہیں اور کشکول لے کے کسی دوسرے ملک کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتی، اس کا اظہار انہوں نے مختلف الفاظ میں کیا ہے۔ مدعا ایک ہی تھا، نہیں تو انگلیاں توڑنے کا، انگلیاں توڑنے کا کیا مقصد تھا؟ ایک نمبر 1، نمبر 2 کیا مریم صاحبہ معافی مانگیں گی؟ فائر نہیں مار رہا انگلی توڑنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، کیا مریم صاحبہ معافی مانگیں گی پیپلز پارٹی سے، بلاول بھٹو سے، زرداری صاحب سے؟ کیا میرے سے پوچھ رہی ہیں؟ جی آپ سے ہی سوال ہے یہ۔ دیکھیے مریم نواز شریف نے کون سی ایسی بات کی ہے جس پہ وہ معافی مانگے؟ ٹھیک ہے، یعنی کہ پنجاب کا انہوں نے حقوق بیان کیے ہیں اور پنجاب کے مسائل حل کرنے کے حوالے سے اپنا ایجنڈا دیا ہے کہ یہ میرا ایجنڈا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، اس میں کون سی بات ہے
کہ ہم نے مریم نواز معافی نہیں مانگیں، قبضہ کرنے کی بات کی ہے کہ ہم معافی مانگیں. ٹھیک ہے، معافی نہیں. دیکھیے ان کی معافی کو ہم چاہتے بھی نہیں کیونکہ وہ سیاسی بات کرتی تو ہم سوچتے کہ سیاست. شہری صاحبہ نے کہا ہے سینٹ میں، دیکھیں ہر ایک آدمی اپنے اپنے حساب سے کہہ رہے ہیں نا، لیکن انہوں نے جب بات کی تھی نوید صاحب نے تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی وضاحت دیں، اس رویے پہ ہم نہیں چلیں گے. بات یہ ہے کہ پنجاب کی بات کس نے کی تھی؟ وزیر اعظم صاحب کو 2 مشورے دیے تھے چیئرمین بلاول نے، کہ ایک تو یہ کہ آپ جو ہے عالمی برادری سے کہنے، جو انہوں نے کی بھی آئی ایم ایف سے بھی انہوں نے کہا اپروو بھی ہوئے 389 ابھی مسئلہ بھی ہو گیا، اور اس کے علاوہ وزیر اعظم صاحب نے یورپی یونین، یو این اور ورلڈ بینک اور ایشین بینک کا جو ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اسے بھی خط لکھا ہے کہ مدد کی جائے. تو ان سے بات کی تھی اور یہ کہا تھا کہ جو پوئرسٹ ان پوئر ہیں اور جو اس فلڈ میں افیکٹ ہو گئے ہیں اگر وہ پوئرسٹ تو ان کو آپ بس میں سے دے دیں. اس میں مریم صاحبہ کی تو کوئی بات ہی نہیں تھی کیونکہ وہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتی اس، اور ان باتوں سے پنجاب کے حقوق پہ اور پنجابی عوام پہ کہاں سے انگلی اٹھی تھی، ٹھیک ہے، جس پہ وہ انہوں نے آ کے اتنی فضول باتیں کی. اچھا وہ مدعا جو کہ سی سی آئی میں تھا اور وہاں دفن ہو گیا، اور اس فورم کی بات کانسٹیٹیوشنل فورم کی بات کسی اور جگہ نہیں کی جاتی، اس کو اس وقت کیوں اٹھایا گیا؟ اچھا آئی ایم ایف کو جو خط لکھنے والی بات تھی وہ ہم پہ کیوں تھوپی گئی؟ آئی ایم ایف کا جو معاہدہ ہوتا ہے اس کے صوبے پابند ہوتے ہیں اس پہ عمل کرنے کے لیے. جب عمران خان کے دور میں یہ بات آئی کہ انہوں نے آئی ایم ایف آخری آئی ایم ایف کے معاہدے سے ہٹ کے انہوں نے 10 روپے پیٹرول کے کم کیے اور فیول ایڈجسٹمنٹ میں 5 روپے کم کیے، تو اس پہ جو ہے وہ گورنمنٹ لپٹ گئی. آپ نے اسی معاہدے کو آپ نے کہا کہ ہم یہ کر رہے ہیں، ہم پہ آپ کے وزیر خزانہ نے آپ کی زبان سے پریشان ہو کے کہا ہوگا کہ پیپلز پارٹی نے خط لکھ دیا، ہم نے نہیں لکھا. ڈاکٹر طارق صاحب چارج شیٹ کا جواب دیں، ساتھ ہی یہ بھی جواب دے دیں کہ کیا بلاول نے واقعی کوئی سازش کی تھی وزیر اعظم شہباز کے خلاف یا نہیں کی تھی؟ ڈاکٹر صاحب، طارق صاحب. جی انہوں نے کوئی سازش نہیں کی تھی. میں یہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ کی نمائندگی کر رہا ہوں. ہم نے ان کے اوپر یہ کوئی الزام لگایا ہے. میں نے پہلے کہا عظمہ بخاری کیلے کے چھلکے پہ کھڑی. عظمہ بخاری جھوٹ بول رہی تھی. میں معلوم کروں گا کہ کس بنیاد پہ انہوں نے یہ بات کی ہے، لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب پریزیڈنٹ صاحب ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے. انہوں نے بہترین طریقے سے بطور وزیر خارجہ اپنا کردار ادا کیا ہے، اور پی ڈی ایم کے دور میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ کی اتحادی رہی ہے، آج بھی ہے. اور میں دوسری دفعہ آپ کے پروگرام میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس سے پہلے تو وہ کابینہ کا حصہ تھے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں، آج تو وہ کابینہ کا حصہ نہیں ہے. وہ کس لیے گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ صرف پاکستان کے لیے. اور اس اتحاد اور اس سپورٹ کا فائدہ پاکستان کو ہو رہا ہے، پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں. اور اگلے 3.5 سال میں آپ دیکھیں گے یہ اتحاد پاکستان کے لیے بے انتہا اچھی خوشی کی خبریں لائے گا، ترقی. یہ آپ پیپلز پارٹی کو خوش کر رہے ہیں یا پی ٹی آئی کے عدم اعتماد کے آفر سے ڈر گئے ہیں؟ دیکھیں پی ٹی آئی کے پاس اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے کہ وہ عدم اعتماد کر سکے. اپنے انہوں نے ایک دل کی دبی ہوئی خواہش کا اظہار ضرور کیا ہے، لیکن اس کے لیے جو اسٹرینتھ ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. وہ ان کا لیگل رائٹ ہے، کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، وہ کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں. لیکن قطع نظر اس کے ہم جس طرح ایک اتحاد میں چل رہے ہیں، میں نے اس کے حوالے سے آپ سے بات کی ہے کہ مجھے 1% بھی کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے کہ اس اتحاد میں کوئی دراڑ پیدا ہو سکتی ہے. انشاءاللہ یہ اتحاد قائم رہے گا اور پاکستان کے لیے بہتر سے بہتر نتائج لے کے آئے گا. سینٹر ہمایوں صاحب، آپ کے دل کی دبی ہوئی خواہش ہے کہ وزیر اعظم شہباز عدم اعتماد کے ذریعے ٹور جائیں. پہلے تو مجھے تھوڑی سی ایک کریکشن میں کیونکہ میں نے جو مجھے سمجھ آئی تھی بات وہ کچھ اور تھی، الفاظ کا وہ ہے. یہ جو بات ہوئی تھی جو آپ کی 2nd ٹیئر یا 3rd ٹیئر یا پتہ نہیں کون سی ٹیئر کی وہ ہیں خاتون ہیں، انہوں نے کہا تھا، وہ لفظ انہوں نے غداری کا یوز کیا تھا یا لفظ انہوں نے سازش کا یوز کیا تھا؟ جو مجھے سمجھ آئی تھی وہ غداری کا لفظ. پاکستان کو کھوکھلا کرنا تو غداری کے زمرے میں آتا. انہوں نے وہی نا غداری کا لفظ کہا، تو سازش نہیں. انہوں نے بیسیکلی کہا ہے کہ بلاول بھٹو نے پرائم منسٹر کے خلاف غداری کی ہے. یہ ان کے مطلب جو ان کا مفہوم تھا وہ یہ تھا. اب اگر آپ اس کو سافٹ کرنا چاہتی ہیں تو آپ کی مرضی ہے، لیکن بیسیکلی انہوں نے یہ کہا تھا. نمبر 2 دیکھیں بالکل یہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا بڑی اچھی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان بہت اچھے طریقے سے جا رہا ہے، اور ابھی بلومبرگ کی باتیں بھی ہوئی ہیں، وہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. لیکن ایک چیز ہوتی ہے جو گراؤنڈ ریالٹی ہوتی ہے وہ ذرا فرق ہوتی ہے. فار ایگزامپل آئی ایم ایف نے ابھی میرے خیال میں 5 اکتوبر کا وہ ایک ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ $11 بلین ایسی رقم ہے جو کہ
इस गवर्नमेंट ने एक दफा फिर गलत बयानी किया नहीं, उन्होंने अपने जो इंपोर्ट्स थे उनको कम करके दिखाया। हमेशा ये बेईमानी पहले भी होती रही है। इस पे IMF पहले भी इसाक डार साहब को मेरे ख्याल में 1999 में और 2015 या 16 में इस तरह कर चुका है। एक चीज। नंबर 2, देखिए आपको पता है, नहीं एक मिनट है, मुझे खत्म कर लेने दे प्लीज जी। वापस आपसे ही आएंगे, चलें जी, माजरत के साथ, आपकी इजाजत के साथ वापस आपके जरिए आएंगे, ताकि आपका आपने PTI का तो मौका वो पूरे सुना नहीं सर, वापस आपके साथ ही आएंगे, वापस आपके साथ ही आएंगे। छोटी ब्रेक लेते हैं जी, लाइव प्रोग्राम है, सेंटर नाराज ना हो जाए। सैयदा शैला साहब भी मौजूद हैं, डॉक्टर तारिक फल चौधरी साहब भी हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सेंटर हमारे साहब, आपका जवाब बाकी था और मेरा एक गरीबाना सा सवाल भी ले लें बीच में कि आपकी अपनी पार्टी में से कोई नहीं था जिसको अपोजिशन लीडर बनाते आप दूसरी पार्टियों से? आपने नहीं, बहुत सारे थे, लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप मुझसे पूछें, इट्स अ वेरी गुड पॉलिटिकल मूव कि आप इन दोनों को बुला रहे हैं। अच्छा, वो कैसे बना रहे हैं? एक तो खैर हमारे, आप ये समझ लें कि एक तो हमारे साथ ही है ना, और बाकी दूसरा मैं समझता हूँ कि बाज़ दफ़ा ये हो जाता है कि आपको क्यों नहीं बनाया ऑपोजिशन लीडर सेनेट में? देखिए उसकी बात नहीं है, मैं समझता हूँ दैट्स अ वेरी गुड मूव। देखिए बाज़ दफ़ा डिसीजंस, पॉलिटिकल डिसीजन, जैसे पीपल्स पार्टी वाले हैं, हाँ। इन लोगों ने उनको बना के खुद उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, सो दीज आर पॉलिटिकल मूव्स। और ये मतलब PMLN को बना के एज ए गवर्नमेंट में बिठा के खुद बीच में नहीं बैठे, सो दीज आर पॉलिटिकल मूव्स। ठीक है, अब होता क्या है, मतलब ये गंद का पूरी तरह हिस्सा है, लेकिन ये उसका वो नहीं ले रहे हैं, उसका भार नहीं। तो आप कह रहे हैं कि वो भी आप भी गंद का हिस्सा होंगे ऑपोजिशन का, लेकिन भार नहीं लेंगे। देखिए उधर दूसरी चीज है, उधर दूसरी ये ऑपोजिशन, उसमें ये है कि बहुत सारे लोग जो ऑपोजिशन पार्टीज में, दे माइट नॉट बी विलिंग टू टॉक टू PTI, और जब अचकज़ई साहब होंगे, दे माइट बी विलिंग टू टॉक टू दीगर ऑपोजिशन पार्टी। तो बाज़ दफ़ा इन ऑर्डर टू ब्रिंग एवरीबॉडी टुगेदर ये चीज़ करनी होती है। लेकिन मैं एक चीज़ में वो करना चाह रहा था, देखिए वो तारिक फजल चौधरी साहब अपना बता रहे थे कि बहुत एक्सपोर्ट्स आपको पता है कि 12% तकरीबन गिर चुके, 12 से 14% गिर चुकी है। इम्पोर्ट 16% बढ़ चुकी है। आपका गैप तकरीबन 26 से 28% जो डेफिसिट गैप है वो बढ़ गया। आपके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो तकरीबन 22% जुलाई अगस्त के लिहाज से गिर चुकी है। आपकी मंथ ऑन मंथ के बेसिस पे 43% गिर चुकी है। आपकी नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट 51% गिर चुकी है। आपके FBR 199 मिलियन उसके लिहाज से शॉर्टफॉल है। आपके एक्सपोर्ट्स के जो है, आपको गुल अहमद का पता है, उन्होंने भी बंद कर दिया। आपको प्रॉक्टर एंड गैम्बल का पता है, वो भी छोड़ के जा रहे हैं। आपको पता है कि पॉवर्टी बढ़ गई है, आपको पता है कि ये सारी चीजें हो रही है। बाकी ब्लूमबर्ग ने जो कहा होगा उनके अपने वो होंगे। मैं उसके ऊपर भी कर रहा हूं। सेकंड इमर्जिंग इकोनॉमी, देखिए मेरी बात सुने, आपको पता है फाइनेंस के लिहाज से बहुत सारी चीजें, फॉर एग्जांपल अभी आप इस वक्त कहते हैं कि जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है वो बहुत आगे जा रहा है, लेकिन जब आप मंदी थी, सुन ले उसको छोड़ दे, ओवरऑल की मैं बात करूं। आप स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं कि जी 1,70,000 पे चला गया है, एज अपोज टू 49,000 व्हेन इट वाज PTI। अच्छा, जब आप उसकी वैल्यू लिखते 2022 में, तो वो $100 बिलियन की थी, उसका हुजम जो था ना, जो वॉल्यूम थी। आज 1,70,000 पे वो 50-60 बिलियन डॉलर पे। सो दैट मींस इट इज स्टिल 40% लेस देन व्हाट इट वाज एट द टाइम ऑफ। सो बहुत सारी चीजें होती है फाइनेंस में, आप खाली नंबर्स पे नहीं जाते, आपने बहुत सारी चीजें देखनी होती है कि क्या क्या नहीं है, बहुत चीजें होती है। लेकिन एक और बात मैं कहना चाहता था, जो इमरान खान के लिहाज से था और बहुत सारे लोग करते, देखिए उनके साथ बेसिकली क्या हो रहा है कि वो क्या है कि मुझे की गई ये पेशकश के सजा में होगी रियायतें, जो कसूर मैंने किया नहीं वो कबूल कर लूं दबाव से। ये बेसिकली ये करना चाहिए। ये किसका शेर है? मुझे शायर का नाम याद नहीं है। अच्छा, सो इस वजह से इमरान खान के लिए लिखा है किसी ने? नहीं, ये मैं उसको डेडिकेट कर रहा हूं इस सिचुएशन के लिहाज से, और वो कहते नहीं है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमने जो पीपल्स पार्टी को जो हमने कहा है कि हम आपको वो करेंगे, हमने उसको इसलिए कहा है कि अगर ये बाय एनी चांस, व्हिच वी थिंक दे विल नॉट, अगर ये बाय एनी चांस दे आर सीरियस इन व्हाट दे आर सेइंग, ठीक, इनका दिल उधर ही है जहां इनकी जुबान है, तो फिर वी आर रेडी टू सपोर्ट देम।
لیکن اگر یہ نور طارق صاحب نے جواب دے دیا نا کہ آپ کی دبی ہوئی دل کی خواہش ہے ورنہ سسٹم یہی چلے گا. میں کہتا ہوں کہ یہ بیسیکلی سسٹم یہی چلے گا, یہی تسلسل ہے. یہ طارق صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بیسیکلی 2-3 وہ بکریاں ہیں وہ چل رہے وہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں, اس میں جب چابک آئے گی تو جس طرف جانے سب ادھر ہی جائیں گے. طارق صاحب اس میں ذرا جواب دیجیے گا. لیکن سیدہ شہلا صاحب کوئکلی ذرا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ویسے تو ان کا انٹرنل میٹر ہے کہ یہ کسی کو بھی لیڈر آف دا اپوزیشن بنائے, لیکن بڑی حیرانی کی بات ہے کہ MWM اپنے نام سے موجود ہے, اس کے 2 ممبر بھی تھے, لیکن ایک ایسی پارٹی جو اپنے نام سے موجود نہیں تھی, جس کا لیڈر جو ہے وہ آزاد لڑا, انہوں نے SIC میں سنی اتحاد کونسل میں چلے گئے, MWM میں نہیں. آج اس MWM کو انہوں نے لیڈر آف دا اپوزیشن اس میں بنایا ہے. تو یہ بڑے عجیب سے مسائل ہیں. اور آپ لوگوں نے تو نون کو آگے کر دیا نا, جو اپنی پارٹی میں نون کا بنایا, اپنے بیرسٹر لیکن خود پیچھے رہے, جو اپنے بیرسٹر گوہر کی اور ان کی بات نہیں سنتے, وہ دیکھیں. ہمارا جو ہے, ہم نے ان کو بھی دعوت دی تھی کہ آپ گورنمنٹ بنائیں, انہوں نے نہیں بنائی, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ہمارا اور نون لیگ کا مینیفیسٹو الگ ہے, تو ہم ان کی گورنمنٹ کا حصہ نہیں بن سکتے. دوسری بات جو ہے وہ ہاں بالکل, میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں فیڈرل گورنمنٹ سے جس دن مسئلہ ہوگا اس دن ہم وہ کریں گے کہ اس میں ہمیں آپ کی بھی ضرورت نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. لیکن ہمارے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ مستقل معذرت خواہانہ رویے پہ ہے مریم نواز کے, ٹھیک ہے. ان کو مسئلہ ہے ہم سے کہ اگر ہم جو ہے مصیبت میں ڈوبے ہوئے لوگوں کے لیے کچھ بہتری کی تجویز کی بات کر رہے ہیں, وہ بھی وزیر اعظم سے, تو وہ انہیں برا لگا. ٹھیک ہے. ڈاکٹر طارق صاحب کوئک کمنٹ سر آپ کا. دیکھیں, گزارش ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی ساری گفتگو میں نے سنی ہے. یہ اعداد و شمار, یہ ڈیسیمل, یہ اشاریے حقیقت کے بھی قریب نہیں ہے. بلومبرگ نے پاکستان کو ایک بڑھتی ہوئی اور بہترین معیشت قرار دی ہے. لیکن موٹی بات یہ ہے کہ جس طرح مل کے ہم نے انڈیا کو شکست دی ہے, بین الاقوامی فورم کے اوپر پاکستان کا قد کاٹ بڑھا ہے, سعودیہ کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ ہوا ہے, باقی ممالک جو ہیں وہ کرنا چاہ رہے ہیں, امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات دیکھیں, ہر فورم پہ آپ کی تعریف ہو رہی ہے, پاکستان آگے بڑھ رہا ہے. یہ اشاریے اور ڈیسیمل سے کیا نکال رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی. لیکن گاؤں میں نا بہت سارے کیریکٹر ہوتے ہیں, ان میں ایک کیریکٹر ہوتا ہے شکایتیں لگانے والے بابے. تو موجودہ سسٹم میں نا ان کا رول صرف شکایتیں لگانے والے بابے کا ہے. یہ شکایتیں لگاتے رہیں گے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پاکستان آگے بڑھے گا, پاکستان ترقی کرے گا, ہم نے آپس میں نہیں لڑنا. میں دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں, اتحادی اکٹھے رہیں گے. یہ سسٹم کم از کم 3.5 سال اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ تعالی چلے گا. اور ان کے جو ہے نا اس کے بعد کی گارنٹی آپ کیسے دے سکتے ہیں, بعد میں تو الیکشن آنے ہیں, وہ دل کے اندر ہی رہے گی. کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت تک ملک جہاں چلا جائے گا, جتنی ترقی کر چکا ہوگا, انشاءاللہ تعالی اگلا دور دوبارہ آپ کے پاس ہوگا, کہ تاکہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کی 20 ہائیسٹ اکنامک کنٹریز ہیں گروتھ وائز, اس میں شامل ہو انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, سیدہ شہلا رضا صاحب, ڈاکٹر سینٹر ہمایوں محمد صاحب. دیٹس آ ریپ. یہ تھا آج کا پروگرام. I'll see you tomorrow inshallah 8 o'clock on GTV. اللہ حافظ.